حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ عمر بن خطاب دے دے یا عمرو بن حشام دے دے۔ اللہ رب العزت نے دونوں میں سے ایک دے دیا، دعا قبول ہو گئی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا۔ ان کے دل میں اضطراب پیدا ہو گیا، ارادہ یہ تھا کہ محمد ابن عبداللہ نئے مذہب کا پرچار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، بیٹا باپ کو چھوڑ رہا ہے، گھروں کے اندر جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، باپ مسلمان ہو گیا ہے تو بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو باپ کافر ہے، گھر میں لڑائی شروع ہو گئی ہے، فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بکھرے ہوئے، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے، اس فرقہ واریت کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں کہ میں جا کے جڑ ختم کر دوں، ان کے ٹھکانہ برباد کر دوں، تاکہ نہ یہ پیغام دینے والا موجود ہو، نہ گھروں میں فساد اور لڑائی شروع ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چل پڑے۔ واقعہ اکثر لوگوں نے سنا ہوا ہے، میں واقعہ سنانا نہیں چاہتا، اس واقعے میں جو ہمارے لیے اسباق ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چل پڑتے ہیں، راستے میں ایک صحابی حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے، بکھرے ہوئے دیکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھ میں تلوار ہے، ارادے بڑے خطرناک لگ رہے ہیں۔ پوچھا عمر کہاں؟ جواب دیا محمد ابن عبداللہ کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں؟ فرقہ واریت جو پھیلا رہا ہے، انتہا پسندی پھیلا رہا ہے، میں سر قلم کرنے جاتا ہوں، نہ رہے باس نہ بجے بانسری۔ وہ جواب میں کہتا عمر وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، اپنی ہمشیرہ کے گھر کی تو پہلے خبر لو، تیری ہمشیرہ تو خود مسلمان ہو چکی ہے، اس کا پیغام تو تیرے گھر میں پہنچ چکا ہے، تو وہاں کیا کرنے جائے گا، پہلے اپنے گھر کو تو دیکھو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جذبات میں وہیں سے گھر اپنی ہمشیرہ کی طرف لوٹتے ہیں، دستک دیتے ہیں دروازے پہ، دروازہ کھلتا ہے، ہمشیرہ سے پوچھتے ہیں کیا پڑھ رہے تھے؟ دروازے کے باہر کھڑے ہوئے کچھ آواز سن لی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کچھ پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا کیا پڑھ رہے تھے، ذرا مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے جواب دیا نہیں، تجھے نہیں دکھا سکتے، اس لیے کہ ہم جو کلام پڑھ رہے تھے وہ کلام بڑا مبارک ہے، بڑا پاکیزہ ہے، بڑا مقدس کلام ہے، تجھے نہیں دے سکتے، اس لیے کہ تو پاک نہیں ہے، تو شرک میں مبتلا ہے، تو کفر میں مبتلا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تمہیں دکھانا پڑے گا۔ ہمشیرہ جواب دیتی ہے نہیں دکھاتی، فاروق اعظم مارنا شروع کر دیتے ہیں، تشدد ہوتا ہے، بہن زخموں سے لہولہان ہو جاتی ہے۔ عمر فاروق سوچتے کہ آخر کیا وہ چیز ہے، یہ وہ بہن ہے، میں جس کو آواز دیتا تھا یہ دوڑ کے آتی تھی، میں اسے کوئی بات کہتا تھا فوراً مان لیتی تھی، آج کیا ہے، اس کے اندر اتنی جرأت کیسے آ گئی، اس کے اندر اتنی دلیری کیسے آ گئی،
پوچھا وہ کیا چیز ہے جس نے تجھے اتنا دلیر کر دیا ہے کہ تو میرے سامنے بات کرتی ہے؟ جواب دیا میرے دل میں وہ ایمان پیوست ہو گیا ہے، اس قرآن کی محبت میرے دل میں آ چکی ہے جو قرآن بے غیرت انسان کو غیرت مند بنا دیتا ہے، جو بے ضمیر انسان کو سرفروش بنا دیتا ہے، وہ چیز میرے دل میں آ گئی ہے، اس لیے اب تیرا روپ، تیرا جلال، تیرا دبدبا اب میرے اوپر نہیں چل سکتا۔ پوچھا مجھے وہ چیز دکھاؤ تو صحیح۔ بہن نے کہا پہلے جاؤ غسل کرو، ٹھنڈے ہو تھوڑا، غصہ اور گرمی کم کرو، پھر آنا۔ سیدنا فاروق اعظم کو جستجو بڑھی کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا کلام ہے کہ جو انہوں نے پڑھا ہے، اب یہ مار کھا رہی ہے لیکن اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں، یہ لہو لہان ہو چکی ہے، چھوڑنے کو تیار نہیں، اس کا جسم زخمی زخمی ہو چکا ہے پر چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ کیا چیز ہے؟ جستجو بڑھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گئے، غسل کر کے آئے اور پھر آ کے کہا کہ وہ کیا چیز ہے، دکھاؤ تو صحیح، مجھے سناؤ تو صحیح۔ بہن نے قرآن پاک سامنے رکھا، چند آیتیں پڑھ کے سنائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک سنتے گئے اور ان کے دل کا، دماغ کا سارا کفر آنسو بن کر آنکھوں سے نکلتا چلا گیا۔ قرآن پاک فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا۔